آج ہمارے ہاں جو اذان کے ساتھ ہی افطاری کی جاتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا رات ہوتی ہے، لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کا وقت کون سا ہے؟ کیا مغرب کا وقت افطاری کا ہے یا رات کا وقت ہے؟ ہمارے ہاں اس مسئلے میں شیعہ سنی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے اہل سنت جو کہ پاکستان میں اور اس خطے کے اندر موجود ہیں، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی افطاری کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں جس طرح کے رواج ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان مؤذن دیتا ہے تو سب کے ہاتھ جو ہے وہ کھجور کی طرف، شربت کی طرف اور سموسوں اور چاٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا افطاری کا وقت یہ مغرب کی اذان کا وقت ہے کہ جیسے ہی مؤذن نے مغرب کی اذان دی افطاری کر لینا چاہیے، یا اس کا وقت قرآن مجید نے رات کا وقت بیان کیا ہے؟ کون سا وقت ہے؟ اہل سنت کے ہاں سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، اس لیے جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں۔ جبکہ شیعہ کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد تقریباً 10 منٹ کے وقفے کے بعد ان کے ہاں اذان ہوتی ہے، اور اس طرح وہ لوگ افطاری کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دونوں موقف جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ کیا مغرب کے وقت کا قرآن میں ذکر ہے کہ اس وقت میں افطاری کرنی چاہیے، رمضان کے روزوں کو اس وقت میں کھولنا چاہیے، یا رات کا وقت بیان کیا گیا ہے؟ میں اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت پڑھوں گا کہ جب بھی کوئی اختلافی بات ہوتی ہے تو میرا یہ طریقہ ہے کہ میں اس آیت کو اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ سورت نمبر 47 سورت محمد کے اندر آیت نمبر 24 ہے، 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ کیا ہوا کہ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس آیت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے ہر مسئلے کو قرآن مجید سے استدلال کریں اور قرآن مجید سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اس آیت کے بعد ہم آتے ہیں اس طرف کہ قرآن مجید کا افطاری کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ سورت بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 187 187 ہے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ یہ بات جانتا ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے سحری کا وقت اور افطاری کا وقت دونوں بیان کر دیے۔ فرمایا کہ جو سحری کا وقت ہے وہ کون سا وقت ہے؟ کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اس آیت کے اندر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا رمضان کے اندر جو راتیں ہوتی ہیں روزوں میں، اس میں تمہارے لیے یہ بات جائز ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ دوسری بات اس کے اندر سحری کا وقت بتا دیا، اس کا منتہا بتا دیا کہ وہ کس وقت اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو فجر کی جب روشنی، جب سفیدی وہ سیاہی سے الگ ہو جائے، بالکل ظاہر ہو جائے، تو یہ وقت ہے سحری کا انتہا۔ پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزوں کو
رات تک پورا کرو، رات تک پورا کرو۔ اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر جو ہمارا جو استدلال ہے جس پہ ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اہل سنت کے جو دلائل ہیں اس کے اندر، اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ رات کا وقت مغرب کی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے روزہ سحری سے لے کر مغرب کی یعنی سورج کے غروب ہونے کے وقت تک ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ روزہ افطار کریں۔ اور اس سلسلے میں جو روایات ہیں، جو دلائل ہیں، وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1954 ہے اور مسلم کی 2558۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے فقد افطر الصائم، تو اب روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطاری کر لے۔ یہ ایک روایت ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا آپ نے افطاری کر لینی ہے۔ دوسری روایت وہ بھی بخاری کے اندر ہے 1941 اور مسلم کی ہے 1101۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فلما غربت الشمس قال لبعض القوم، جب سورج غروب ہوا تو آپ نے کچھ افراد سے کہا یا فلان، اے فلان، قم فاجدح لنا ای اخلط السویق بالماء وحرکہ کی نشربہ، کہ جاؤ ستو کا پانی میرے لیے، ستو گھول کر وہ پانی میرے لیے لے آؤ، اس کا شربت میرے لیے آؤ۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لو امسیتا، اگر آپ، ابھی تو سورج باقی ہے، ابھی تو سورج موجود ہے، ابھی تو آپ رات ہونے دیں، شام ہونے دیں۔ آپ نے پھر فرمایا انزل فاجدح لنا، جاؤ اور ہمارے لیے یہ شربت لے آؤ۔ تو اس نے پھر کہا ان علیک نہارا، اچھا پھر آپ نے فرمایا انزل فاجدح لنا، جاؤ شربت لے آؤ۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ فلو امسیتا، تھوڑے سا آپ انتظار کر لیں، تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آگے سے اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا انزل فاجدح لنا، جاؤ اور وہ لے کر آؤ ہمارے لیے۔ قال ان علیک نہارا، اب اس نے اپنے الفاظ، راوی نے جو موجود تھے صحابی، اس نے اپنے الفاظ تبدیل کر دیے، اس نے کہا ان علیک نہارا، ابھی تو دن ہے، ابھی تو دن کا وقت ہے، ابھی تو رات نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال اذا رأيتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم۔ تو وہ دوبارہ گئے، وہ پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ شربت لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے پیا، آپ نے فرمایا اذا رأيتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، کہ جب دیکھو تم کہ رات یہاں سے آ جائے تو اس وقت میں روزہ دار کو افطاری کر لینی چاہیے۔ اس حدیث کی شرح کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعجیل فطر یعنی روزہ جلدی کھولنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے، کہ جلدی کھولنا چاہیے۔ فتح الباری کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کا جو موقف ہے وہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی دیانت کے ساتھ، جس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے ان روایات سے استدلال کرتے ہوئے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ افطاری کا وقت سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہے، اور یہی عرب کے اندر بولا جاتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ رات داخل ہو گئی۔ ابھی سب یہی کہتے ہیں ہمارے ہاں اہل سنت اسکالر کہ رات کا جو پہلا حصہ ہے وہ مغرب کا وقت ہے، رات کا جو پہلا حصہ ہے وہ مغرب کا وقت ہے، اسی لیے اس ٹائم پر افطاری کر لینی چاہیے۔ لیکن اس روایت سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ جاؤ افطاری کرنا چاہا آپ نے روزے کی حالت میں، تو انہوں نے سوال کیا، آپ نے بار بار ارشاد فرمایا تو وہ بار بار سوال کرتے رہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابھی لیل جو کہ قرآن مجید میں ہے وہ داخل نہیں ہوا۔ اس روایت میں میرے نزدیک جو دوسری روایت ہے، پہلی روایت میں تو یہ استدلال درست، سورج غروب ہو گیا تو آپ افطاری کر لیں، لیکن یہ دوسری جو روایت ہے اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام نبوت کو ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکم دے رہے ہیں اور پھر صحابہ جو بھی سامنے موجود ہیں وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب تیسری اور چوتھی مرتبہ حکم دیا
تو پھر جا کر انہوں نے اس کی تعمیل کی. اور اس میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ ابھی تو دن ہے، اور حالانکہ شارع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ روایت میرے نزدیک تھوڑی سی محل نظر ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں بہرحال اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو رات تک روزہ پورے کرنے کا کہا گیا ہے وہ یہی وقت ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں. میرا جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو اگر ہم سمجھے ثم اتم الصیام الی اللیل، تو یہاں پر ہمیں رات کو سمجھنا ضروری ہے کہ رات کسے کہتے ہیں. قرآن مجید سے ہی ہم اسے سمجھتے ہیں کہ قرآن رات کسے کہتا ہے. سورۃ القصص سورت نمبر 28 آیت نمبر 71 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. آپ فرما دیجئے اے حبیب، تم اتنا بتاؤ، لوگوں سے پوچھئے آپ، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر اللہ تمہارے اوپر قیامت کے دن ہمیشہ سرمدن، ہمیشہ رات طاری کر دے قیامت کے دن، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو کون ہے دوسرا الہ اور خدا کہ جو تمہارے لیے روشنی لے آئے. قرآن مجید کی اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں روشنی نہیں ہوتی، جس میں روشنی نہیں ہوتی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس وقت کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ رات ہے. پھر یہ جو آیت ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے شروع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی، رمضان کی راتوں کے اندر اپنی بیگمات کے پاس جانا. اب اس میں دیکھیں لیلۃ الصیام، رات کسے کہا کہ جس وقت میں شباشی کی جائے، کہ بیگم کے پاس جایا جائے. تو لیلۃ الصیام مغرب الصیام نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمارے ہاں جو مولانا صاحبان ہیں وہ یہاں پر منہ میں کھجور رکھنے کے بعد ہی وہ بیگمات کے پاس چلے جاتے ہیں کہ مغرب بھائی اب تو رات ہو گئی ہے لہٰذا یہ کام کرو، بلکہ رات کا انتظار کرتے ہیں. تو جو رات کا لفظ وہاں پہ آ رہا ہے وہی لفظ یہاں پر ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک اپنا روزہ پورا کرو، رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اس سے معلوم ہوا کہ جو رات ہے وہ مغرب نہیں ہے، رات ہے وہ مغرب نہیں ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ جناب اب مغرب آ گئی ہے، اب رات شروع ہو گئی ہے، اس لیے جناب اپنا روزہ افطار کر لینا چاہیے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا اتم الصیام. اتم ایک لفظ ہوتا ہے اتمام اور ایک ہے اکمال. اکمال سے اوپر درجہ ہے اتمام کا. اکمال کہتے ہیں مکمل کر لینا کہ جی یہ چیز مکمل ہو گئی، جسے قرآن مجید میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم. جبکہ اتمام ہے اس سے اگلا درجہ ہے پورا کر دینا، اتمام کمپلیٹ کر دینا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا، تم پر پوری کر دی اپنی نعمت کو. تو اتمام اور اکمال میں یہ فرق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جناب اب دن مکمل ہو گیا ہے، مغرب شروع ہو گئی ہے لہٰذا اب اپنا روزہ پورا کر لے، نہیں، اس کو مکمل کرنا ہے رات تک. اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرنا ہے، مکمل نہیں، پورا کرنا ہے رات تک. اور یہ قرآن مجید کے اندر میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کر دی. اور اسی طرح دوسری آیت ہے، آیت نمبر 37 ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 36 سورہ یاسین کی آیت نمبر 37. فرمایا وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، ہم اس سے کھینچتے ہیں دن کو تو پھر وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں دن کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سلخ کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں اور اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں. تو جب اندھیرا ہوگا تو تب رات ہوگی، جب اندھیرا ہوگا تب رات ہوگی. یہ نہیں کہ ہر چیز نظر آتی ہے تو ہم یہ کہیں کہ جناب اب رات آ گئی ہے. قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ رات وہ ہے کہ جس وقت کے اندر ظلامت ہو، اندھیرا ہو. مظلمون سورہ یاسین کے اندر ہے، اندھیرے میں ہو. آج ہمارے ہاں جو اذان کے ساتھ ہی افطاری کی جاتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا رات ہوتی ہے؟ کہیں رات نہیں ہوتی، ہر چیز واضح طور پر دکھ رہی ہوتی ہے. رات کے یعنی ابھی ارد گرد
وہ سرخی باقی ہوتی ہے اطراف کے اندر، وہ سرخی، اور جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں کھلے علاقوں کے اندر وہ اس چیز کا نظارہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یا کسی اونچے مقام کے اوپر ہیں تو آپ وہاں چڑھیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت میں سورج جب غروب ہوتا ہے، جو آج کل جس پہ ہمارے یہاں افطاری کی جاتی ہے، سورج غروب بھی ہو جائے لیکن ارد گرد ساری روشنی ہوتی ہے، طرفی نہار ابھی باقی ہے، اور یہ جو روشنی ہے جب تک یہ غائب نہ ہو جائے رات شروع نہیں ہوتی. قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب رات اس وقت کو کہا گیا ہے کہ جب اندھیرا ہوگا، ہر چیز روشن ہے، دکھ رہی ہے، اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ افطاری کر لیں. اب اس صورت کے اندر جو آج تو اس پہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے، صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ اذانیں دی جاتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ اہل حدیث حضرات وہ رمضان میں اس کو اور جلدی کر دیتے ہیں، اور جلدی کہ اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے، لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں. اور لوگ بس یہ اذان سنی جناب، اذان ہوئی اور فوراً کھجور منہ اور پانی. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے. اپنے آپ سے ہمیں شریعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں جب رات کا لفظ ہے تو رات کو ہی کرنا چاہیے، رات کو ہی پھر افطاری جو ہے ہونی چاہیے. اس طرح شروع میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ روزوں کی راتوں میں ہم نے آپ کے لیے رفث، بیگمات کے پاس جانے کو حلال قرار دے دیا ہے. وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی منہ میں کھجور رکھی اور جو ہے وہ بیگم کے پاس چلے گئے. وہاں پہ رات کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک یہ سمجھ رہے کہ رات سے مراد وہ رات ہے، لیکن یہاں اتم الصیام الی اللیل کے اندر آ کے وہ کہتے ہیں نہیں، رات سے مراد یہاں پہ مغرب ہے، مغرب کی سورج غروب ہوا اور بس یہاں پہ جو ہے اب وہ افطاری کر لی. تو درست یہ ہے شیعہ سنی اس اختلاف کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں، جب یہ سرخی ارد گرد میں یہ غائب ہو جائے تب ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے، اور یہی درست طریقہ ہے. اور جس میں ہمارے یہ بھائی شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ہم یہ جناب وہ صرف اس کے اندر آ کے کہ اس پہ یہ تو شیعہ وہ تو مسلمانوں سے الگ افطار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بن گیا ہے شیعوں کی اذان الگ ہے، ان کی افطاری الگ ہے، ان کی سحری الگ ہے. ارے بھائیو، اگر کوئی قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو آپ سے الگ تو نہ ہوا، آپ ان سے الگ ہو گئے، قرآن سے الگ ہو گئے. آپ کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں اب وہ کرتے ہیں تو ہم نے تو قرآن پہ عمل نہیں کرنا، ہم کیسے قرآن پہ عمل کریں؟ تو درست بات یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہیے، اور اتنا انتظار میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے 8 گھنٹے انتظار کیا ہے، 7 گھنٹے انتظار کیا ہے، تو اب 10 منٹ 12 منٹ اور انتظار کر لے اور ایک ساتھ روزہ کھولے. امت کے اندر ایک اتفاق بھی ہوگا اور قرآن مجید کی طرف بھی ہم قریب میں آئیں گے. اور رمضان تو قرآن مجید کا مہینہ ہے. اس میں غور کیجئے کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ رات کسے کہا گیا ہے، تو شام کا وقت ہوتا ہے مغرب. شام ہمارے ہاں عرف کے اندر شام کا وقت اس کو شمار کیا جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا اگر آپ کسی کو وقت دیں گے کہ یار رات کو میرے پاس آ جانا، تو لازمی بات ہے اس سے 7-8 بجے کے بعد کا ٹائم مراد ہوتا ہے. ہرگز 6 بجے کا یا 7 بجے کا یا یہ جو ہے وہ 6:30 بجے کا ٹائم یہ مراد نہیں ہوتا. تو جو رات ہے وہ رات ہے، اور جو شام ہے وہ اس کو شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر مغرب کا لفظ استعمال ہے، غروب کا لفظ استعمال ہے، غروب شمس کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن دوسرے مقامات کے اوپر استعمال ہے. لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں پر آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللیل کا لفظ استعمال کیا. تو اس لفظ کے استعمال کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس کو استعمال کیا؟ اسی لیے استعمال کیا نا کہ یہ رات مراد ہے، یہاں پہ مغرب مراد نہیں ہے. اگر مغرب مراد ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربی زبان کے اندر بھی مغرب استعمال ہوا ہے، خود قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا. یہ کہا جاتا کہ تم ثم اتم الصیام الی المغرب، یہ نہ کہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ثم اتم الصیام الی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے الی اللیل کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ رات کا وقت ہی ہے، مغرب کا وقت نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.